تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر پوری انسانیت سے مخاطب ہیں۔ اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے رب کی، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر انسانوں کو، انسان میں سب آ گئے، مومن، منافق، مشرک، کافر، انسان میں سب کے سب آ گئے، کوئی باقی نہ رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے رب کی، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہاں پر سوال ایک پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حکم کیوں دے رہا ہے عبادت کا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم انسانوں کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، سب سے بڑا خیر خواہ۔ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر انسان کا کوئی خیر خواہ نہیں، اگرچہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، اور رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب، کوئی بھی نہیں۔ جب ماں باپ بھی نہیں تو اور کون آ سکتا ہے؟ اور کون اللہ رب العالمین سے زیادہ انسان سے محبت کر سکتا ہے یا انسان کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین انسان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ دیکھیں نا، کتنی ساری مثالیں موجود ہیں۔ گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان، کفر اور شرک میں ڈوبا ہوا انسان، ضمیر نے جھنجھوڑا، دل پہ چوٹ لگا کہ کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کفر میں ڈوبا ہوا، شرک میں ڈوبا ہوا، دیگر قسم کی نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا انسان، چوٹ لگی، ضمیر نے جھنجھوڑا، ایک دم چکنا ہوا، توبہ استغفار کا ولولہ، شوق پیدا ہوا، استغفار کی طرف متوجہ ہوا، توجہ ہوئی استغفار کی طرف، توبہ کی طرف، کفر سے معافی کی طرف۔ اب وہ بندہ آتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اب مثال کے طور پر 50 سال گزر چکے ہیں، 60 سال گزر چکے ہیں۔ اب 50 سال اس نے 10 سال کو چھوڑیں، کیونکہ وہ بچپنا ہوتا ہے، اس کے بعد یعنی 40 سال لگائیں۔ اب 40 سال یا 35 سال کا عرصہ جو اس نے گزارا ہے، وہ اس نے شرک میں گزارا، کفر میں گزارا، گناہوں میں گزارا۔ اب اس کو چوٹ لگی، توبہ تائب ہونا چاہتا ہے، دیگر گزشتہ تمام قسم کے گناہوں سے معافی، استغفار کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا اس کے لیے اعلان کیا ہے؟ معافی مانگی سچے دل سے، توبہ تائب ہوا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ میری رحمت سے مایوس ہونے کا نہیں، میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اعلان ہے۔ پھر یہ اعلان ہر ایک کے لیے، شرک میں ڈوبا ہوا ہو، کفر میں ڈوبا ہوا ہو، دیگر قسم کے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے یہ اعلان ہے۔ اب وہ انسان جس نے 35 سال 40 سال کفر میں گزارے ہیں، توبہ کی، استغفار کیا، معافی مانگی گناہوں کی،
معافی مل گئی۔ اب دیکھیں نا اللہ رب العالمین کتنا بڑا خیر خواہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ شرط بھی لگ سکتا تھا کہ 35 سال تو نے کفر میں گزارے ہیں، 40 سال تو نے کفر میں گزارے ہیں، 35-40 سال تو نے کبیرہ بڑے بڑے گناہوں میں گزارے ہیں، اب کم از کم اتنا عرصہ تو میری عبادت میں گزار۔ میں نے تجھے عمر کیوں دی، میں نے تجھے زندگی کیوں دی؟ صرف عبادت کے لیے جو کہ تو نے گناہوں میں گزاری، جو کہ تو نے نافرمانیوں میں، کفر اور شرک میں گزاری۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ شرط لگ سکتا تھا کہ اب اتنا ہی عرصہ میری عبادت میں گزار، معافی ہو گئی، لیکن شرط یہ ہے کہ اب اتنا عرصہ عبادت میں گزارنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے کوئی شرط لگائی؟ کوئی شرط اللہ رب العالمین نے لگائی ایسی؟ نہیں۔ توبہ استغفار کیا، گناہوں سے معافی مانگی، کفر سے معافی مانگی، شرک سے معافی مانگی، ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، فوت ہو گیا، اللہ رب العالمین نے جنت کا اعلان کر دیا۔ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک عمل صالح بھی نہیں کیا، جو کیے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، توبہ استغفار کیا، اسی وقت فوت ہوا، نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کلی طور پر معافی دے کر اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اتنا بڑا خیر خواہ اور کون ہو سکتا ہے؟ مومن تو مومن، منافقوں کا بھی خیر خواہ، کفار کا بھی خیر خواہ، مشرکین کا بھی خیر خواہ، ہر ایک کا خیر خواہ کون ہے؟ سب سے بڑھ کر خیر خواہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات۔ کیا معلوم ہوا کہ ہم سے سب سے زیادہ اگر محبت کرنے والی کوئی ذات ہے، ہمارا سب سے بڑا اگر کوئی خیر خواہ ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیوں حکم دیا ہے کہ عبادت کرو؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خیر خواہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت کا حکم اللہ رب العالمین نے اس لیے دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم تو دیا، دن اور رات میں کچھ عبادت اللہ رب العالمین نے مقرر بھی کی، اور کچھ عبادت ایسی ہے جو مہینے میں مقرر ہے، سال میں مقرر، کچھ دن اور رات 24 گھنٹوں میں مقرر۔ اللہ رب العالمین نے عبادتیں مقرر بھی کی، لیکن خاص خاص انتہائی بہترین سنہرے مواقع عنایت فرمائے۔ 24 گھنٹوں میں 5 وقت فرض نماز پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ عبادت نہیں کرتا، کیونکہ فرضی عبادت ہے، نفلی عبادت نہیں، اگر کوئی بندہ یہ فرضی عبادت نہیں کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرض نماز کو ترک کرنے والا انسان کافر ہے، فرض نماز کو ترک کرنے والا انسان مشرک ہے، فرض نماز کو ترک کرنے والا انسان قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ کہ یہ میرا بندہ کہیں فرعون کے ساتھ نہ مل جائے، جہنم کے اندر کہیں فرعون کے ساتھ نہ ہو، کہیں قارون کے ساتھ، کہیں حامان کے ساتھ، کہیں ابی بن خلف کے ساتھ نہ ہو، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اور یہ جو بہترین موقع اللہ رب العالمین نے کافی سارے مواقع عنایت فرمائے، ان میں سے انتہائی عظیم موقع رمضان مبارک کا موقع، رمضان مبارک کا مہینہ، یہ اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے خاص عنایت فرمایا اور بڑا اہتمام کر کے دیا ہمیں، بڑا اہتمام۔ اہتمام کیا ہے؟ اہتمام یہ ہے کہ
اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. کتنا بڑا اہتمام کر کے دیا. 11 مہینے پورے شیطان آزاد ہوتا ہے, کھلا ہوا ہوتا ہے. اے میرے بندو, تمہیں عبادت نہیں کرنے دیتا, تمہیں روکتا ہے, تمہیں ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے, تمہارے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. کچھ بھی ہے, تمہارا اصلی اور ابدی دشمن کھلا رہتا ہے. تمہیں عبادت کرنے میں دقت ہوتی ہے, تمہیں عبادت کرنے نہیں دیتا. چلو ٹھیک ہے, اس کو بند کرنے کا اعلان رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے خاص اہتمام کر دیا. جکڑا گیا, یہ قید ہو گیا تمہارا دشمن. 11 مہینے نافرمانیاں کی ہیں اس کی بات مان کر, حالانکہ حق تو میرا بنتا تھا, کیونکہ تمہیں پیدا کرنے والی ذات کون ہے. تم اپنے جسم کے اندر دیکھو, تمہارے اپنے جسم کے اندر کتنے سارے احسانات ہیں, انعامات ہیں, تو وہ کس کے. اپنے گھر کے اندر جھانکو, اپنے کاروبار میں جھانکو, کتنے سارے احسانوں اور انعاموں سے تم نوازے گئے ہو. یہ تمہارے اوپر انعامات کس نے کیے, یہ تمہارے اوپر احسانات کس نے کیے. چاہیے تو یہ تھا کہ 11 مہینے کے 11 مہینے تم میری بات کو مانتے, میرے حکم کو مانتے, 11 مہینے میری عبادت میں گزارتے. لیکن میرے بندو ایسا نہ ہو سکا. تم نے 11 مہینے کے 11 مہینے میری نافرمانی کرتے ہوئے گزارے, شیطان کی فرمان برداری میں گزارے. تو میرے گنہگار بندو, کوئی بات نہیں, پھر بھی میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. میں تمہیں خاص موقع عنایت فرماتا ہوں, رمضان مبارک کا مہینہ تمہیں عنایت فرماتا ہوں. یہ رمضان مبارک کا مہینہ میں نے تمہیں دیا ہے. اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اس مہینے کے اندر شیطانوں کو جکڑا گیا ہے. میرے بندو, اب تمہیں عبادت سے روکنے والا کوئی نہیں, اب تمہیں توبہ استغفار سے روکنے والا کوئی نہیں. اب تم بآسانی توبہ استغفار کر سکتے ہو, اب تم بآسانی عبادت کر سکتے ہو, اب تم بآسانی اللہ رب العالمین کے سامنے گر گڑا سکتے ہو, عاجزی انکساری کر سکتے ہو. اے میرے بندو, اب تمہیں کوئی روکنے والا نہیں. بات سمجھ میں آئی کہ سب سے بڑا خیر خواہ کون ہے, اور بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین عبادت کا حکم کیوں دے رہا ہے. اس لیے کہ میرے بندے متقی بن جائیں, ڈر جائیں, ڈرنے والے بن جائیں, متقی بن جائیں. اللہ رب العالمین نے تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر بھی یہی حکم ارشاد فرمایا, اور دوسری جگہ پر کافی مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہاں پر کیا تھا؟ لعلکم تتقون, اور یہاں پر کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں, تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ ہمارا ہو سکتا ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو ہم کتنے اپنے آپ کو تھوڑا سا جھانکیں گے نا, تھوڑا سا غور کریں گے نا, اپنے آپ کو بہت بڑا نالائق پائیں گے.
بہت بڑا نالائق پائیں گے اپنے آپ کو ہم کہ میرے جیسا نالائق اور کوئی نہیں. سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، بڑے بڑے احسانات کیے اللہ تعالیٰ نے. اس اتنا بڑا جو خیر خواہ ہے اس کی بات کو نظر انداز کر کے میرا جو اصلی اور ابدی دشمن ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چاہتا ہے کہ میں آگ میں جلوں، جا کے آگ کے حوالے ہو جاؤں، سانپوں اور بچھو کے حوالے ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے عذاب تیار کر رکھے ہیں ان عذابوں کے حوالے ہو جاؤں. جو میرا اتنا بڑا دشمن میرے لیے یہ چاہتا ہے، میں بات مانتا ہوں تو اس کی کم از کم اتنا تو سوچنا چاہیے. اور پھر اللہ رب العالمین کے ایک ایک حکم کو نظر انداز اگر ہم کریں بھی تو اللہ دیکھیں سب کچھ ہم اپنے مسلمان معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں روز روشن کی طرح واضح ہیں بالکل. ہر انسان اپنے گریبان اپنے آپ کو چیک کرے تو یہی نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی کوئی پرواہ تک نہیں. اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میری عبادت کرو، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ کرتے ہیں عبادت، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سختی بھی نہیں کی، نرمی کے ساتھ سب کچھ ہے تو نرمی کے ساتھ عبادت کا حکم دیا. اور 24 گھنٹوں میں یعنی دن اور رات میں 5 نمازیں مقرر کی. 50 کی تھی نا، اور پھر کم ہوتے ہوئے صرف 5 رہ گئی. اب اگر 5 پڑھیں تو اجر ملے 50 کا. کوئی اتنا بڑا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اگر 5 نمازیں پڑھیں تو اجر 50 نمازوں کا، اور اس میں بھی کوئی سختی نہیں. میرے بندے کھڑے ہو کے نماز پڑھ، بیمار ہے طاقت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹھ کے پڑھ. بیٹھ کے پڑھنے کی بھی ہمت نہیں، لیٹ کے اشاروں سے پڑھ. لیکن میرے بندے فرض ہے، فرض میں کوتاہی نہیں کرنی. اتنی آسانی کے باوجود اب بھی کوتاہی کرے گا. رمضان کے روزے فرض کیے، کوئی سختی کی؟ روزوں کے حوالے سے کوئی اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کوئی سختی کی؟ کوئی سختی نہیں. رمضان کا مہینہ، روزے فرض ہیں. میرے بندے بیمار ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دے روزے، طبیعت ٹھیک ہو جائے بعد میں رکھ لینا. اتنا بڑا خیر خواہ، طبیعت ٹھیک ہو جائے بعد میں روزے رکھے گا، اجر وہی ملے گا. اتنا بڑا خیر خواہ. اور اگر ایسا بیمار ہے کہ کبھی بھی روزے نہیں رکھ سکتا تو میرے بندے پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فدیہ دے دے، روزوں کا فدیہ دے دے، تجھے ثواب اور اجر روزوں کا ملے گا. اگر سفر میں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، روزہ چھوڑ دے، جب اپنے منزل پر پہنچ جائے تب روزہ رکھ لینا. اتنی آسانی. عبادت کا حکم دیا، عبادت فرض کی، لیکن کس کوئی سختی نہیں، انتہائی آسانی اور نرمی کے ساتھ. اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا سا بہانہ مل جائے نماز کی پرواہ نہیں کرتے. نماز گئی پرواہ نہیں. کوئی ایک ہوتا ہے نا بندے کو ٹینشن ہو جائے، یار میری نماز چلی گئی میرا کیا بنے گا، کوئی فکر نہیں. اگر ڈیوٹی سے کام سے تھوڑی سی لیٹ ہو جائے تو کتنا انسان یعنی بے چین ہو جاتا ہے، یار مجھے لیٹ ہو گئی، پتہ نہیں سیٹ نکال دے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس طرح کے کافی سارے خیالات ذہن میں آ جاتے ہیں، کافی ساری ایسی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں مجھے نوکری سے نکال دیں گے، کیا بنے گا میرا. کتنے سارے ٹینشن ذہن میں فوراً پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن نماز نکل گئی کوئی پرواہ تک نہیں. نکل گئی کیا، جان بوجھ کے چھوڑی جا رہی ہیں، جان بوجھ کے ترک کی جا رہی ہیں. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ایسا تھا جو فجر نماز جماعت سے نہ پڑھتا ہو. فجر نماز اور نمازیں تو آسان ہیں، ان کو چھوڑیں.
کوئی ایک ایسا صحابی تھا جو فجر نماز جماعت سے نہ پڑھتا ہو؟ ثابت کر کے دکھائیں۔ کوئی ایک مسلمان ایسا تھا میرے سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، میں روزے نہیں رکھ سکتا، کہنے والا کوئی ایک صحابی ثابت کر کے دکھائیں۔ آج کیسی مسلمانوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، تھوڑا سا بہانہ مل جائے، نماز گئی، نماز کی چھٹی، تھوڑا سا بہانہ مل جائے، روزے کی چھٹی، پرواہ تک نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دیا ہے، عبادتیں فرض کی ہیں، لیکن آسانی کے ساتھ، کوئی سختی نہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم کوتاہی کریں اور نالائق بنے رہیں تو پھر تو ہم عذاب کے حقدار ہیں نا۔ پھر جب آنکھیں بند ہو جائیں گی نا تو چھوٹی سی اتنی سی کوٹھڑی ہے جس کے اندر داخل ہونا ہے، اتنی سی چھوٹی سی کوٹھڑی ہے جس کے اندر داخل ہونا ہے، منو مٹی اوپر آنی ہے، منو مٹی اوپر آنی ہے، چھوٹی سی کوٹھڑی کے اندر داخل ہونا ہے۔ بس اتنا ضرور سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کیے جا رہا ہوں، اگر اچانک موت واقع ہو گئی تو وہ جو چھوٹی سی کوٹھڑی ہے جس کوٹھڑی کے اندر میں نے داخل ہونا ہے اور پھر منو مٹی میرے اوپر آنی ہے، اس کوٹھڑی کے اندر کیڑے مکوڑے بہت سارے موجود ہیں، اس کوٹھڑی کے اندر کافی سارے معاملات ہیں، تو پھر ان سے نجات اور چھٹکارا کیسے ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ تو میرے بھائی اس بات کو ضرور سوچیں، اس بات کو ضرور سوچیں کہ یہ جو جسم ہے نا، یہ جو وجود ہے نا، اس نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا قصور کیا ہے اس نے ہمارا؟ یہ جسم استعمال ہم کر رہے ہیں، اس جسم سے فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں، آنکھیں ہیں تو فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں، زبان ہے تو فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں، کان ہے تو فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں، ہاتھ ہیں تو فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں، پاؤں ہیں تو فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں، ان چیزوں سے فائدہ، ان نعمتوں سے فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں، اور پھر ہماری نالائکی کی حد ہو گئی، اسی جسم کو جہنم کی آگ کے حوالے کر رہے ہیں، اسی جسم کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ایک ایک حکم کو نظر انداز کر کے بتائیں کیا قصور کیا ہے اس خوبصورت جسم نے، اس خوبصورت وجود نے کیا قصور کیا ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے عذابوں کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ تو میرے بھائی اس بات کو ضرور سوچیں کہ ایک چھوٹی سی کوٹری میں داخل ہونے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔